بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن اقوام متحدہ میں 4 رکنی سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہیں عام طور پر دی کوارڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر رسمی اسٹریٹجک فورم ہے جس میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا شامل ہیں۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق دی کوارڈ کے نام سے معروف اس اتحاد میں شامل تمام 4 ممالک کا مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا توڑ کیا جائے۔ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ چین کے آگے باندھنے میں فکر مند ہو گیا۔ جو بائیڈن جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا کے وزرائے اعظم سے ایک آزاد اور کھلے انڈو پیسفک کی حمایت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب امریکہ کی ایشیا سے متعلق پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت امریکہ اس خطے میں اپنے سفارتی روابط بڑھا رہا ہے، جبکہ جاپان چین کے بڑھتے ہوئے عسکری رسوخ کے خلاف سخت موقف اپنائے ہوئے ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے سے یہ بھی بات یہاں ہے کہ امریکہ ایشیا کے بارے میں کافی دلچسپی سے اقدامات کر رہا ہے۔ اس نازک موڑ پر یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ یہ کوارڈ آگے جا کر کیا کرتا ہے۔ آسٹریلوی اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے سینئر تجزیہ کار ڈیوس نے کہا ہے کہ جارج ڈبلیو بش انتظامیہ کے دور میں اس اتحاد کی ابتدائی جڑیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کم اہمیت کے حامل سیاسی اور معاشی مکالمے کے فورم سے آگے بڑھ کر اب ایشیا پیسفک خطے کا ایک بہت اہم کھلاڑی بن چکا ہے۔ ڈیوس کے مطابق کوارڈ ایشیا نیٹو نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ واضح طور پر کوآپریٹو سیکیورٹی اپروچ کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ کوارڈ نامی یہ اتحاد ابتدائی طور پر 2007 میں تجویز کیا گیا تھا، لیکن اسے ایک دہائی کے لیے روک دیا گیا۔ پھر اسے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں چین کی اقتصادی اور عسکری سپر پاور کے طور پر اٹھان کے دوران بحال کیا گیا۔ سن 2017 کے بعد ایشیا میں سفارتی ماحول نمایاں طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور کوارڈ نے پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر لی ہے۔ اپریل 2020 میں آسٹریلیا اور چین کے درمیان تعلقات میں اس وقت کمی آئی جب آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کووڈ-19 وبا کے آغاز کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد چائنا نے آسٹریلوی ایشیا پر تجارتی پابندی لگا کر جوابی کارروائی کی اور ان دونوں ممالک کے تعلقات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ دوسری جانب واشنگٹن اور چائنا کے تعلقات جو ٹرمپ کے دور میں خراب ہوئے تھے، نئے امریکی صدر بائیڈن کے دور میں مزید خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ نے چین پر قابو پانے کے لیے ایشیا میں اپنی سفارتی سرگرمیوں کو مستحکم کیا ہے۔ جاپان نے بھی خطے میں امریکہ کی زیادہ دلچسپی کا خیر مقدم کیا ہے اور جاپان گزشتہ 1 سال کے دوران چائنا سے تیزی سے چکنا ہو گیا ہے۔ ستمبر میں CNN کے ساتھ ایک غیر معمولی انٹرویو میں جاپانی وزیر دفاع نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جاپان چینی کارروائی کے خلاف مشرقی بحیرہ چین میں اپنی سرزمین کا بھرپور دفاع کرے گا۔ امریکہ کے جرمن مارشل فنڈ میں ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر بونی گلیسر نے کہا ہے کہ بھارت اب کوارڈ کا سب سے زیادہ محتاط رکن ہے اور یہ گروپ دفاعی تعاون اور چین کی مزاحمت کو آگے بڑھانے کے لیے کس حد تک تیار ہے، یہ انڈیا پر منحصر ہے۔ سن 2020 کے وسط میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تصادم، جس کے نتیجے میں کم سے کم 20 انڈین فوجی ہلاک ہوئے کے بعد ماہرین کا کہنا تھا انڈیا چائنا سے دشمنی کرنے سے گریزاں ہے۔ ہم 2021 کے اوائل میں جرنل آف انڈو پیسفک افیئرز میں نئی دلی میں سینیٹر فار لینڈ وارفیئر سٹڈیز کی ریسرچ فیلو امرتا جش نے لکھا کہ انڈیا ابھی بھی فوجی مشقوں، ہتھیاروں کی خریداری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی جیسے اقدامات سے امریکہ کے قریب جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین، اس سے آگے بڑھ کر کیا ہوگا، یہ ہمیں آنے والا وقت بخوبی آگاہ کر دے گا۔ تو ناظرین، ایسی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔